کرنل شلوخوف کے ہمدردانہ رویے کے بعد بوناکوف کے اس اچانک بےایمانہ سلوک سے وہ بخوبی اندازہ لگا چکا تھا کہ یہ نفسیاتی اذیت کا طریقہ خاد کے بس کا روگ نہیں ہے۔ اس پردہ زنگار کے پیچھے بھی یقیناً KGB کا دماغ ہی کام کر رہا ہے۔ وہ خاموشی سے زمین پر بیٹھا بوناکوف کو گھورتا رہا۔ اسے جھکنا آتا ہی نہیں تھا۔ میجر بوناکوف نے ٹہلتے ہوئے ایک چکر اس کے گردا گرد کاٹا اور اچانک ایک اور زوردار ٹھوکر اس کی پسلیوں میں جما دی۔ فیضان اوغلو کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ اس کے چلانے پر میجر کے منہ سے با اختیار کہکہا بلند ہوا، جیسے اسے اس قرح پر بہت خوشی ہوئی ہے۔ اس نے وحشیوں کی طرح بلند آہنگ کہکہا لگاتے ہوئے فیضان اوغلو کو اپنی چھڑی سے پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ سپاہی جو فیضان کو یہاں لائے تھے ہنسنے میں میجر بوناکوف کا پورا ساتھ دے رہے تھے، جیسے ہنسنا بھی ان کے فرائض میں شامل ہوا۔ بوناکوف اچھل کر فیضان کو ٹھوکرے بھی رسید کر رہا تھا اور چھڑی سے بھی پیٹ رہا تھا۔ اس لمحے فیضان کو رومن اکھاڑا یاد آ گیا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ رومی غلام ہے اور یہ وحشی درندے سب نیرو کے حواری ہیں۔ اچھا، بوناکوف کے کہکہے رک گئے۔ اس کے ساتھ ہی باقی لوگ بھی خاموش ہو گئے۔ وہ سب کسی ایک مشین کے کل پرزے نظر آ رہے تھے۔ میجر بوناکوف کے اشارے پر ایک سپاہی باہر نکل گئے۔ اس کی واپسی ایک اسٹینوگرافر کے ساتھ ہوئی جو ہاتھوں میں کاغذ قلم تھامے کمرے کے کونے میں کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی وہاں رکھے ٹیپ ریکارڈر کا سوئچ آن ہو گیا۔ تمہارا نام؟ بوناکوف کا لہجہ پھاڑ کھانے والا تھا۔ تمہاری فائلوں میں لکھا ہے۔ فیضان اوغلو سوائے اظہار نفرت کے اور کسی بات پر قادر نہیں تھے۔ کس گروپ سے تعلق ہے؟ افغانستان سے۔ اخوان زادے کو کس کے کہنے پر قتل کیا؟ اپنی مرضی سے۔ وہ ہر سوال کا جواب اکھڑا لہجے میں دے رہا تھا۔ ابھی تک اس کے کسی جواب سے بوناکوف کو طیش نہیں آیا تھا۔ شاید وہ نفسیاتی طور سے ہر طرح فیضان اوغلو پر اپنی برتری جتانے پر تلا ہوا تھا۔ شہر نو میں ہونے والے واقعے میں کس کا ہاتھ؟ میرا۔ تم نے کس کے کہنے پر بم پھینکا؟ میں کسی کے کہنے پر کام نہیں کرتا۔ میجر بوناکوف کے چہرے سے کسی کیفیت کا اظہار نہیں ہو رہا تھا۔ صرف اس دوران میں وہ اپنے ایک ہاتھ میں پکڑی چھڑی کو حسب عادت دوسرے ہاتھ پر مارتا اچانک وہ زوردار آواز میں دھاڑا، مارو اسے مارو۔ وہ وحشیوں کی طرح چلا کر وہاں موجود سپاہیوں کو حکم دے رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب لوگ فیضان اوغلو پر ٹوٹ پڑے۔ ایک مرتبہ پھر وہ پہلے والی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ میجر بوناکوف اس درندگی میں پیش تھا۔ وہ دیوانہ وار اس پر چھڑیاں برسا رہا تھا جبکہ باقی لوگ اسے ٹھوکرے اور گھونسوں سے مار رہے تھے۔ مسلسل مار سے اس کے ہونٹ پھٹ گئے تھے، چہرہ نیلا پڑنے لگا اور ایک مرتبہ پھر فیضان اوغلو پر غشی طاری ہونے لگی۔ کمرے کے باہر پہنچ کر احمد ترسون نے اپنی شناخت پیش کی۔ باہر موجود خصوصی محافظوں نے اس کی جامع تلاشی لی اور سروس پستول رکھ کر اسے اندر جانے کی اجازت دے دی۔ کمرے میں خلاف توقع کرنل شلوخوف اپنی کرسی پر موجود دروازے پر نظریں گاڑے بیٹھا تھا۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر احمد ترسون کو خوش آمدید کہا اور اس مسافے کرنے کے بعد اسے سامنے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے تمہاری فائل دیکھی ہے۔ کرنل شلوخوف نے اپنے سامنے رکھی فائل کی طرف اشارہ کیا۔ یس سر، احمد ترسون نے تھوک نکلا۔ تم بہت اچھے جا رہے ہو۔ شکریہ جناب۔ اس کے حواس ٹھکانے آنے لگے۔ تمہاری شرافت کی وجہ سے تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ اصولاً تمہیں اب تک سینئر ضابط ہونا چاہیے تھا۔ کرنل شلوخوف بڑے خوشگوار موڈ میں دکھائی دے رہا تھا۔ احمد ترسون کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کی اس بات کا کیا جواب دے۔ وہ خاموش بیٹھا اس کے چہرے کو تکتا رہا، جہاں کسی سختی یا بد اخلاقی کا دور تک نام و نشان بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جانتے ہوئے اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں جناب، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ سنائی ٹارچر سیل کا افغان انچارج تھا اور حال ہی میں اسے احمد کے شعبے سے اس خصوصی شعبے میں ترقی دے کر منتقل کیا گیا تھا۔ وہ اس سے پہلے اس کا افسر اعلیٰ تھا اور کبھی احمد کے کسی کام سے خوش نہیں ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے کرنل شلوخوف کا منہ دیکھتا رہا۔ وہ اسفند یار کا خاص آدمی ہے اور یہ بڈھا زیادہ ہی اعتماد کرتا ہے۔ اس پر کرنل نے اپنی بات جاری رکھی۔ احمد کو کوئی جواب نہیں سوجھ رہا تھا۔ میں تمہیں 1 مہینے میں سینئر ضابط بنا دوں گا۔ شکریہ جناب، احمد نے بڑے انکسار سے جواب دیا۔ لیکن ایک شرط ہے۔ اچانک جیسے ایک سرد لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ کیا جناب؟ اس نے ہمت کر کے پوچھ لیا۔ دیکھو، تم آج ٹارچر سیل میں تبدیل ہو رہے ہو۔ سنائی کی حرکات پر نظر رکھو۔ اس کے پل پل کی خبر براہ راست مجھے دو۔ درمیان میں کسی سے رابطہ قائم کرنے کی ضرورت نہیں۔
تمہیں ہر وقت مجھ سے رابطہ کرنے کی خصوصی اجازت ہوگی۔ کرنل شولوخوف کی مکارانہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں سے بدستور چپکی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے جناب۔ احمد ترسون ٹارچر سیل تک اس طرح اپنی رسائی پر دل ہی دل میں جھوم ہی تو اٹھا تھا۔ یہ واقعی اس کے لیے تائید غیبی تھی۔ اسی دوران ایک مؤدب بیرا ان کے سامنے کافی کے 2 مگ رکھ کر واپس چلا گیا، اور ہاں، کرنل شولوخوف نے ایک مگ اس کی طرف کھسکاتے ہوئے کہا، اور اگر تم اس کا کوئی تعلق تخریب کاروں سے ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو اس نے فکرہ ادھورا چھوڑ کر احمد ترسون کے چہرے کی بدلتی کیفیت کا جائزہ لیا اور بولا، سنائی کی جگہ پھر تم سنبھال سکتے ہو، میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا جناب۔ احمد ترسون نے اسے مطمئن کرنا چاہا۔ ایک بات کا خیال رہے، اچانک کرنل دوبارہ سے اس سے مخاطب ہوا، جناب زیادہ چالاکی نہیں، ہاتھ سمجھ گئے نا؟ تم جانتے ہو ہمیں جلدی بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ سر بے اختیار اس کے منہ سے نکل گیا۔ جب احمد ترسون اپنی نئی ذمہ داریاں سنبھالنے اپنے بلاک کی طرف جا رہا تھا تو اس کو کم از کم ایک بات کی اچھی طرح سمجھ آ چکی تھی کہ آخر کرنل شولوخوف کو اس دفتر کے معمولی ملازمین سے افسر اعلیٰ تک کی ہر خفیہ بات کا علم کیسے ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ دل ہی دل میں خدا کا شکر بھی ادا کر رہا تھا کہ اب وہ فیضان اغلو سے براہ راست رابطہ پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، ورنہ اس تک خصوصی پیغام پہنچانے کے لیے نہ جانے اسے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے تھے۔ 7 جون 1982 کی ایک شام، ویٹیکن سٹی میں صدر ریگن کی آمد نے ساری دنیا کو چونکا کر رکھ دیا تھا۔ امریکی صدر کی آمد عام حالات میں نہیں ہوئی تھی، ساری دنیا کے باخبر حلقے اس حقیقت سے آگاہ تھے کہ سن 79 میں پوپ جان پال کے دورہ پولینڈ پر جس والہانہ انداز میں پوپ جان پال کا استقبال کیا گیا تھا، اس کے بعد سے امریکی حکومت کی دلچسپی ویٹیکن سٹی میں کچھ زیادہ ہی بڑھنے لگی تھی۔ پولینڈ مشرقی یورپ کا اشراقی گڑھ تو تھا ہی، اس کے ساتھ ساتھ وہ پوپ جان پال کی جائے پیدائش بھی تھا۔ پوپ کو اپنی جائے پیدائش سے خصوصی دلچسپی تھی اور ان کی ہر ممکن کوشش تھی کہ کسی بھی طرح پولینڈ روس کے پنجہ استبداد سے رہائی حاصل کر لے۔ پوپ کی پولینڈ آمد پر 60 لاکھ باشندوں نے جس والہانہ انداز سے اس کا استقبال کیا تھا، اس کے بعد سے پولینڈ کی اشتراکی حکومت کے خلاف سرگرم عمل سولیڈیرٹی تحریک کو خصوصی تقویت حاصل ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی CIA متحرک ہوئی تو اس نے سولیڈیرٹی تحریک کے لخ ویلیسا کو اپنا گھوڑا بنا لیا۔ CIA کو اب لخ ویلیسا کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے چرچ کی خصوصی معاونت درکار تھی، کیونکہ کلیسا کی مدد کے بغیر وہ اشتراکی جبر کی مزاحمت بھی ڈھنگ سے نہیں کر سکتے تھے۔ اشتراکی حکومت نے 1981 تک سولیڈیرٹی موومنٹ کی چولے ہلا کر رکھ دی تھی اور یہ باور کیا جانے لگا کہ اب لخ ویلیسیا کا سحر ٹوٹ جائے گا۔ اس مرحلے پر اگر امریکی حکومت کی درخواست پر پوپ جان پال کا یہ دھمکی امیز پیغام روس کو نہ ملتا کہ اگر اس کی فوجوں نے پولینڈ پر قبضہ کیا تو کلیسا اس کے مقابل کھڑا ہو جائے گا، تو اب تک روسی افواج پولینڈ میں داخل ہو چکی ہوتی۔ امریکیوں کو حیرانگی اس بات کی تھی کہ ایک طرف افغانستان کی تحریک مزاحمت ہے جس کو مونگ پھلی جتنی امداد دے رہے ہیں، لیکن اس کے نتائج حیرت انگیز طور پر شاندار اور چونکا دینے والے ہیں، اور دوسری طرف پولینڈ کی تحریک مزاحمت جس کے پیچھے کلیسا، پینٹاگون، CIA کی طاقت، کروڑوں ڈالر کی آمد ہے، لیکن وہاں نتائج نہ ہونے کے برابر حاصل ہو رہے ہیں۔ آخر دونوں تحریک مزاحمت میں فرق کیا ہے؟ امریکیوں کو جلد ہی اس سوال کا جواب مل گیا۔ یہ فرق تھا پاکستان انٹر سروسز انٹیلیجنس ایجنسی کا چیف میجر جنرل اختر عبد الرحمان خان۔ کرخت چہرے، سمارٹ بدن اور عقابی آنکھوں والے اس جرنیل نے افغانستان کو روس کا قبرستان بنانے کا آغاز ایسا بھرپور اور جاندار کیا تھا کہ CIA انگشت بدندان تھی۔ 1946 کے اواخر میں فوج میں کمیشن حاصل کرنے والا جنرل عبد الرحمان صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق سے صرف 2 سال جونیئر تھا۔ 40 سال بعد جب جنرل ضیاء الحق اپنی فوجی سے زیادہ سیاسی ذہانت کے بلبوتے پر پاکستان کا صدر بنا تو اختر عبد الرحمان ISI کا ڈائریکٹر جنرل تھا۔ 50 سال کی عمر میں انہیں انفینٹری ڈویژن کی کمان سونپی گئی تھی، جس کے ہمراہ 1974 سے 1978 تک وہ آزاد کشمیر میں رہے۔ ان کے شاندار ماضی کو دیکھتے ہوئے یہ بات آسانی سے کہی جا سکتی تھی کہ اس جرنیل کی ترقی کی رفتار قدرے سست رہی اور انہیں ترقی دینے کے ہر مرحلے پر بطور خاص نظر انداز کر دیا گیا۔ DG ISI بننے سے پہلے ان کی آخری تقرری فوج کے ایڈجوائنٹ جنرل کی حیثیت سے تھی۔ جنرل اختر عبد الرحمان نے اپنے عہدے کا چارج لیا تو افغانستان میں تحریک مزاحمت مضبوط ہو رہی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے پاکستان میں مقیم کچھ افغانی لیڈروں کو حکومت کی طرف سے نہ ہونے کے برابر امداد اور تربیت دی جا رہی تھی۔
لیکن اپنے عہدے کا چارج سنبھالنے کے بمشکل 6 ماہ بعد ہی اختر عبد الرحمان کو اس صدی کے سب سے بڑے چیلنج کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ روس کے 80,000 فوج کابل میں مورچہ بندی کر چکے تھے اور پاکستانی صدر جنرل ضیاء الحق کو اس کے مشیر ایک ہی مشورہ دے رہے تھے کہ پاکستان اپنی خیر منائے، روس سے پنگا بازی پاکستان کو لے ڈوبے گی۔ صدر پاکستان جانتا تھا وہ کیسے خطرناک جغرافیائی پھندے میں پھنسا ہے۔ مشرق میں 80 کروڑ ہندو اپنے جارحانہ عزائم کے ساتھ موجود تھے۔ مغرب میں روس کی سرخ فوج دریائے آمو پار کر کے کابل میں ڈیرے جما چکی تھی۔ ایران میں انقلاب کے فوراً بعد ایران عراق جنگ کا آغاز ہو چکا تھا اور چین تبدیلی کے انقلابی مرحلے سے گزر رہا تھا۔ چینیوں کے لیے اپنا دفاع مضبوط اور ناقابل تسخیر بنانا ناگزیر ہو چکا تھا۔ فوجی قوت کے بلبوتے پر راج سنگھاسن سنبھالنے والے جرنیل کو بخوبی اپنی اندرون ملک مقبولیت کا احساس بھی تھا۔ وہ اسلامی جمہوری محاذ جس نے اسے درخواستیں کر کے بھٹو سے نجات دلانے کے لیے بلایا تھا، اب بڑی بے چینی سے اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی تدبیر کر رہا تھا۔ عدالتی متنازع فیصلے کے بعد منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی چڑھانے کے بعد سے عملاً ساری دنیا سے جنرل ضیاء الحق کٹ چکا تھا۔ اس پس منظر میں روسی فوجوں کی کابل میں دراندازی نے ایک مرتبہ تو جنرل ضیاء الحق کو گڑبڑا کر رکھ دیا تھا۔ جنرل اختر عبد الرحمان پر اس نے افغانستان کے حوالے سے سوالات کی بوچھاڑ کر دی اور حیرت انگیز طور پر اس نے محسوس کیا کہ آہنی اعصاب کے مالک جنرل اختر کو اس مسئلے پر قطعاً کسی پریشانی کا سامنا نہیں۔ ایسا پورے اعتماد جرنیل اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ جنرل اختر عبد الرحمان نے صدر ضیاء الحق کو حوصلہ دیتے ہوئے پرعزم لہجے میں کہا کہ اگر صدر محترم انہیں اجازت دے تو وہ افغان مزاحمت کو بڑی گوریلا جنگ میں تبدیل کر دے گا اور افغانستان روسیوں کے لیے ویتنام بن جائے گا۔ جنرل اختر نے صدر کو افغانوں کی عسکری مدد کے لیے تیار کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے اس عمل سے ہی پاکستان کا دفاع ممکن ہوگا اور وہ افغانستان کو روس کے خلاف اپنی فرسٹ ڈیفنس لائن بنا سکیں گے۔ جنرل ضیاء الحق کا ذہن 2 امکانات پر غور کر رہا تھا۔ پہلا امکان تو وہ تھا جو جنرل اختر نے بتایا کہ بصورت دیگر پاکستان کی سلامتی داؤ پر لگی رہے گی، اور دوسرا پہلو سیاسی تھا۔ بھٹو کو پھانسی چڑھانے کے بعد سے بین الاقوامی سطح پر خود کو تنہا محسوس کرنے والے جرنیل اس کے سیاسی دماغ نے فیصلہ کیا کہ روسی ریچھ کو للکارنے سے وہ مغربی دنیا کی ہمدردیوں کا بہر صورت مستحق ہو جائے گا، اور ایک مرتبہ اگر امریکی اور مغربی دنیا نے اس کے روس مخالف کردار کو آشیرواد دے دی تو پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں مل کر اس کا بال بیکار نہیں کر سکتی۔ اس نے بالآخر لمبی سانس لے کر جنرل اختر سے کہا، اختر واٹر از افغانستان مسٹ بوائل بٹ ایٹ دا رائٹ ٹیمپریچر یو ول سی سر۔ جنرل اختر نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ اپنے ہیڈ کوارٹر پہنچ کر جنرل اختر نے اپنے جانثاروں کو جمع کیا، انہیں صورتحال پر بریفنگ دی، صدر کی منشا سے آگاہ کیا، ان کی رائے لی، اپنے اسباب کا جائزہ لیا۔ زمینی صورتحال یہ تھی کہ تمام سوالات کے جواب نفی میں ملتے۔ پینٹاگون اور CIA پہلے کابل کو ہاری ہوئی جنگ قرار دے چکے تھے۔ ان کے شہ دماغوں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ 1 ماہ میں روس سارے افغانستان پر قبضہ جما لے اور پھر افغانستان بھی مشرقی یورپ کی طرح روس کی جاگیر بن جائے گا۔ 9 کرخت چہرے، عقابی آنکھوں اور مضبوط ارادے والے جنرل اختر عبد الرحمان نے سر جھٹکا۔ کابل مسٹ برن، اس نے ماتحتوں پر نظریں جماتے ہوئے اعتماد لہجے میں کہا۔ یہ سر پرعزم ماتحتوں نے مضبوط ارادوں کا اظہار کیا۔ ڈیتھ بائی 1000 کٹس۔ جنرل اختر کی آواز میں رعد کڑک رہی تھی۔ اس نے اپنے سپاہ سالاروں کو روایتی گوریلا جنگ کا بھرپور آغاز کرنے کے احکامات جاری کر دی۔ دنیا کی سپر پاور روس کے خلاف ہتھیار کہاں سے آئیں؟ سب سے پہلے سوال اٹھا۔ فوجی اسلحہ کے گودام کھنگالے گئے۔ کچھ 303 رائفلیں برطانوی ساخت، کچھ ٹینک شکن بارودی سرنگیں اور چینی ساخت کے چند راکٹ لانچر۔ یہ تھا وہ ابتدائی ایمونیشن جس کے بلبوتے پر اپنی ایمانی قوت کے ساتھ جنرل اختر نے روس کے خلاف گوریلا جنگ کا آغاز کیا۔ جنرل اختر نے افغان مجاہدین کو ڈریون لائن کے ساتھ ساتھ مضبوط کرنے پر توجہ مرکوز کی اور اسی سرحدی علاقے کو گوریلا جنگ کی بنیادی سپلائی علاقے کا کردار ادا کرنے کے لیے منتخب کر لیا۔ وہ پاکستانی سرحد سے کابل تک سپلائی لائن مضبوط اور محفوظ کرنے کے عزم لے کر اپنے مشن پر ڈٹ گیا۔ روس کی بدقسمتی یا جنرل اختر کی خوش قسمتی؟ افغانستان کی تمام سڑکیں کابل کی طرف جاتی تھی۔ کابل کی حیثیت سائیکل کے ایک پہیے کی سی تھی جس کی تاریں افغانستان کے گرد گرد پھیلی سڑکیں ہیں۔ ان تاروں کے درمیان چاروں طرف پھیلی ہوئی وادیاں کابل کے شمال میں سلانگ ہائی وے کو ہندوکش کو کاٹتی ہوئی
وادی پنج شیر کے پہلو سے نکلتی چلی جاتی۔ یہ سلسلہ دریائے آمو پر ختم ہو جاتا ہے۔ مشرق سے مرکزی سڑک دریائے کابل کے ساتھ ساتھ سفر کرتی جلال آباد سے درہ خیبر میں داخل ہوتی پشاور تک آتی ہے۔ جنوب مشرق کی طرف سے کئی ذیلی سڑکیں پہاڑوں میں واقع دروں سے گزر کر جزیرہ نما پاڑا چنارا سے گزرتی گردیز اور خوست کے راستے میران شاہ کے مقام پر پاکستان میں داخل ہوتی ہیں۔ جنوب میں رنگ روڈ غزنی اور قندھار کے شہروں سے گزرتی کابل کے مغرب میں قریباً 600 کلومیٹر دور ہرات تک چلی جاتی ہے، اور کابل شہر کے مغرب سے بھی کئی گزرگاہیں ہیں اور وادیاں بل کھاتی ہوئی ہزارہ جات کے پہاڑی سلسلوں میں گم ہو جاتی ہیں۔ جنرل اختر نے روسی فوج کے اسٹرانگ ہولڈ یعنی اعصابی مرکز کابل کو اپنا پہلا ہدف بنایا اور اس کے گرد و نواح میں سرگرم جہاد مجاہد کمانڈروں کو 107 ملی میٹر راکٹ لانچر چینی ساخت کے ملٹی 12 بیرل پہنچانے شروع کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت زور و شور سے شروع کر دی۔ صورتحال کی تبدیلی کے ساتھ سنگل بیرل راکٹ تیار کروائے گئے تاکہ ان کا وزن کم ہو اور نقل و حمل میں آسانی میسر آئے۔ مجاہد کمانڈروں کو متعینہ اہداف کے ساتھ منزل کی طرف روانہ کر دیا جاتا ہے اور اس بات کو بطور خاص اہتمام کیا جاتا ہے کہ ان کی سپلائی لائن نہ ٹوٹنے پائے۔ جنرل اختر عبد الرحمان کی حکمت عملی نے روسیوں کو تنگی کا ناچ نچا دیا تھا، کیونکہ اس کے تربیت یافتہ مجاہدین سلانگ ہائی وے پر مسلسل راکٹ برساتے روسیوں کی لائف لائن کاٹنے میں مصروف رہے۔ ان کامیابیوں کی خبریں CIA کی سیٹلائٹ جب CIA ہیڈ کوارٹر اور پینٹاگون پہنچاتے تو امریکی حیرت زدہ رہ جاتے۔ ولیم کیسی نے CIA کا چارج سنبھال لیا تھا۔ وہ جنرل اختر کی حکمت عملی سے اتنا متاثر ہوا کہ اسے ملنے کے لیے اسلام آباد پہنچ گیا۔ ڈائریکٹر آپریشن CIA میک میہان اس کے ساتھ تھا۔ یہ دونوں قاہرہ اور سعودی عرب سے ہوتے ہوئے یہاں پہنچے تھے۔ جنگی ساز و سامان افغانوں کو قاہرہ کے راستے پاکستان بھیجا جا رہا تھا، جبکہ سعودی عرب امریکہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر افغانوں کے لیے فنڈز فراہم کر رہا تھا۔ CIA کی سربراہی اب ولیم کیسی کے پاس تھی، جس پر صدر ریگن کو بے پناہ اعتماد تھا، اور ولیم کیسی کو کانگریس میں چارلس ولسن کی مکمل حمایت حاصل تھی۔ ولسن چند روز پہلے بھی پاکستان آیا تھا اور افغانوں کے جنگی ٹھکانوں کا خفیہ دورہ کرنے کے بعد امریکہ پہنچا تھا۔ اپنے ساتھ وہ ایک 4 سالہ افغان بچے کو بھی لے گیا جس کے منہ پر ایک ٹوائے بم پھٹنے کے نشانات موجود تھے۔ اس نے ڈرامائی انداز میں کانگریس کمیٹی کے سامنے بچے کو پیش کیا اور بتایا کہ روس وہاں کیا کیا گھناؤنے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے۔ اس نے افغانوں کو روسیوں پر اپنی آنکھوں سے جھپٹتے دیکھا تھا اور ان کی لپک جھپک کا زبردست قائل ہو چکا تھا۔ ولسن نے محسوس کیا تھا کہ روس کی ہوائی طاقت کے سامنے افغان بے بس ہیں، خصوصاً روسی ہیلی کاپٹر انہیں زبردست نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس نے شدت سے افغانوں کی وکالت کرتے ہوئے انہیں اویلیکون گن فراہم کرنے کے لیے کہا اور اپنی بات منوا کر اٹھا۔ اس کے ساتھ ہی کانگریس اور سینٹ مشترکہ کمیٹی نے اس ضمن میں CIA کے فنڈز ڈبل کر دیے۔ ولیم کیسی اب خود کو بے حد مضبوط اور محفوظ خیال کر رہا تھا۔ بصورت دیگر اسے کانگریس اور سینٹ کی مختلف کمیٹیوں کو قائل کرنے میں خاصا وقت اور قوت صرف کرنی پڑتی تھی۔ کانگریس کے ہاؤس انٹیلیجنس کمیٹی نے اسے فری ہینڈ دے دیا تھا۔ اب وہ مکمل اعتماد کے ساتھ جنرل اختر عبد الرحمان سے ملاقات کے لیے آیا تھا۔ اس مرحلے پر جنرل اختر نے اسے باور کروا دیا تھا کہ CIA پکے ہوئے کھانے پر ضیافت اڑانے آتی ہے۔ اس نے ولیم کیسی کو بتا دیا کہ پینٹاگون اور CIA کے اندازے غلط ثابت ہوئے ہیں۔ انہوں نے پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی سے متعلق غلط اندازے لگائے ہیں۔ کیسی کو اس کی بات کا قائل ہونا پڑا۔ جنرل اختر عبد الرحمان نے CIA کی دیرینہ خواہش کہ وہ براہ راست مجاہدین سے معاملات کریں کبھی پوری نہ ہونے دی۔ وہ پاکستان کو ہمیشہ درمیانی واسطہ بنائے رکھتے تھے اور یہ بات CIA کو کانٹے کی طرح کھٹکتی تھی۔ نہ صرف CIA بلکہ امریکہ کی بیشتر نمک خوار اپنے آقاؤں کے ساتھ اس سلوک کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن وہ سب یہ بات جانتے تھے کہ مجاہدین اور امریکہ کے درمیان اگر جنرل اختر کو الگ کر دیا جائے تو انہیں پھر صفر سے آغاز کرنا پڑے گا۔ تو دوستو، اگلی قسط دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔